السلام علیکم، میں آپ کی ٹیچر شبنم بیگم علی مرتضیٰ پٹیل، ضلع پریشد اردو اسکول ہلی، تعلقہ اکلکوٹ، ضلع سولاپور۔ آج ہم جغرافیہ کا سبق نمبر 4 ہوا کا دباؤ جماعت ہفتوں کا یہ سبق پڑھیں گے۔ ذرا یاد کیجیے 7ویں جماعت کی جرنل سائنس کی کتاب سبق نمبر 3 قدرتی وسائل کی خصوصیات کے تحت صفحہ نمبر 16 پر آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ ہوا میں وزن پایا جاتا ہے۔ اس کی جغرافیائی وضاحت۔ اس تجربے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہوا بھرے ہوئے غبارے کا وہ حصہ جس میں ہوا ہے نیچے کی جانب ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا وزن رکھتی ہے۔ جس شے کا وزن ہوتا ہے اس کا وزن اس کے نیچے رکھی چیز پر پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے کرۂ ہوا میں موجود ہوا کا دباؤ سطح زمین پر بھی پڑتا ہے۔ کرۂ زمین پر ہوا کے اس دباؤ کی وجہ سے فضا میں آندھی، بارش جیسی بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اس کے کئی اہم اسباب ہیں۔ ہوا کے دباؤ سطح زمین پر ہر جگہ یکساں نہیں ہوتا۔ ہوا کے دباؤ میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مقام کی بلندی، ہوا کا درجہ حرارت اور آبی بخارات کی تناسب ہوا کے دباؤ پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں۔ سطح زمین کے قریب ہوا میں گرد و غبار، آبی بخارات اور کثیف ہوا وغیرہ اجزاء کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، لیکن بلندی کے ساتھ ساتھ ان کا تناسب کم ہوتا جاتا ہے۔ سطح زمین پر جیسے جیسے بلندی پر جائیں ویسے ویسے ہوا ہلکی ہوتی جاتی ہے، اس لیے بلندی کے ساتھ ساتھ ہوا کا دباؤ کم ہوتا جاتا ہے۔ عمل کیجیے ہوا کا درجہ حرارت اور ہوا کا دباؤ۔ ہوا کے ساتھ ساتھ بلندی پر جانے والا ایک آسمانی قندیل لیں۔ آسمانی قندیل کو 5 میٹر لمبائی کا ایک سادہ دھاگا باندھ دیں تاکہ اسے دوبارہ نیچے کھینچا جا سکے۔ آسمانی قندیل کے لفافے پر دی ہوئی ہدایت کے مطابق آسمانی قندیل بڑی احتیاط سے کھولیں اور اس کے اندر کی موم بتی کو جلائیں۔ ایسا کرنے پر کیا ہوتا ہے اس کا مشاہدہ کریں۔ کچھ دیر بعد آسمانی قندیل کے ساتھ بندھے ہوئے دھاگے کی مدد سے آسمانی قندیل نیچے کھینچ لیں اور اس کے اندر کی موم بتی بجھا دیں۔ کیا موم بتی جلاتے ہی آسمانی قندیل فوراً آسمان میں بلند ہونے لگی؟ بلندی پر جانے کے بعد اگر موم بتی بجھ جاتی ہے تو آسمانی قندیل کا کیا ہوتا ہے؟ جغرافیائی وضاحت۔ آسمانی قندیل میں موجود ہوا موم بتی جلانے سے حرارت ملنے پر گرم ہو کر پھیلتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے اور آسمان کی جانب جانے لگتی ہے۔ اس کی وجہ سے آسمانی قندیل بھی آسمان کی جانب بلند ہونے لگتی ہے۔ فطرت میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤ کے بہت قریبی تعلق ہے۔ جہاں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے وہاں ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ زیادہ درجہ حرارت ہونے پر ہوا گرم ہو کر پھیلتی ہے اور ہلکی ہوتی جاتی ہے۔ زمین کے قریب کی یہ ہوا آسمان میں بلند ہوتی ہے، اس لیے اس علاقے میں ہوا کا کم دباؤ ہوتا جاتا ہے۔ درجہ حرارت کے پٹوں اور ہوا کے دباؤ کے پٹوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن درجہ حرارت کے پٹوں کی عرض البلدی وسعت زیادہ ہوتی ہے جبکہ ہوا کے دباؤ کے پٹوں کی وسعت کم ہوتی ہے۔ شکل 4.2 الف اور ب دیکھیے۔ مثلاً منطقہ معتدلہ کی وسعت شمالی نصف کرہ میں 23°30 سے 66°30 عرض البلد کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں ہوا کے دباؤ کے پٹوں کی عرض البلدی وسعت محدود ہوتی ہے، عام طور پر یہ 10 عرض البلد کے درمیان ہوتی ہے۔ درجہ حرارت کی نامساوی تقسیم کا اثر ہوا کے دباؤ پر بھی پڑتا ہے، اس لیے زمین پر خط استوا سے لے کر دونوں قطب کے درمیان افقی سمت میں ہوا کے کم دباؤ زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ سطح زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹے۔ درجہ حرارت کے پٹوں کی وجہ سے زمین پر ہوا کے دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ استوائی کم دباؤ کا پٹا۔ مکمل زمین کو مد نظر رکھیں تو صرف خط سرطان سے خط جدی کے سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں، اس لیے اس علاقے میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں ہوا گرم ہو کر پھیلتی ہے اور ہلکی ہو کر آسمان کی جانب بلند ہوتی ہے۔ یہ عمل یہاں مسلسل جاری رہنے سے اس خطے کی
درمیانی حصے میں یعنی 0 درجے سے 5 شمالی اور جنوبی عرض البلد کے درمیان ہوا کے کم دباؤ کا پٹا تیار ہوتا ہے۔ وسط عرض البلدی زیادہ دباؤ کے پٹے استوائی علاقوں سے بلند ہو کر اوپر پہنچنے والی گرم اور ہلکی ہوا زیادہ بلندی پر پہنچنے کے بعد قطبی علاقوں کی طرف شمالی اور جنوبی سمت میں بہنے لگتی ہے، یعنی 2 خط استوا سے شمال اور جنوب کی جانب سرکنے لگتی ہیں۔ بلندی پر کم درجہ حرارت ہونے کی وجہ سے یہ ہوا سرد ہو کر بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ بھاری ہوا دونوں نصف کروں میں 25 درجے سے 35 عرض البلدوں کے درمیان زمین کی سمت نیچے آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں شمالی اور جنوبی نصف کروں میں 25 درجے سے 35 عرض البلدوں کے درمیان ہوا کے زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ یہ ہوائیں بالکل خشک ہوتی ہیں، اس لیے ان ہواؤں سے ان علاقوں میں بارش نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں ریگستان وجود میں آتے ہیں۔ زیر قطبی کم دباؤ کے پٹے زمین کی سطح پر ہوا سے ہونے والی کم رگڑ اور اسی طرح قطبی علاقوں کی جانب زمین کے سکڑتے ہوئے حصے نیز زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ان علاقوں سے ہوا باہر کی جانب پھینکی جاتی ہے اور یہاں ہوا کے کم دباؤ کا پٹا پیدا ہوتا ہے۔ ہواؤں کے باہر پھینکے جانے کا یہ اثر شمالی اور جنوبی دونوں نصف کروں میں 55 درجے سے 65 عرض درمیان دکھائی دیتا ہے۔ ہوا کے کم دباؤ کے ان پٹوں کو زیر قطبی کم دباؤ کے پٹے کہتے ہیں۔ قطبی زیادہ دباؤ کے پٹے دونوں قطبی علاقوں میں درجہ حرارت سال بھر 0 درجے سیلسیس اس سے بھی کم ہوتا ہے، اس لیے یہاں ہوا سرد ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ان قطبی علاقوں میں سطح زمین سے لگے ہوئے ہوا کے زیادہ دباؤ کے پٹے وجود میں آتے ہیں۔ انہیں قطبی زیادہ دباؤ کے پٹے کہتے ہیں۔ یہ پٹے 80 درجے سے 90 درجے عرض البلد کے درمیان شمال اور جنوب دونوں نصف کروں میں پائے جاتے ہیں۔ سورج کی شمالی اور جنوبی روش کی وجہ سے سطح زمین پر پڑنے والی سورج کی شعاعوں کی مدت اور شدت شمال اور جنوبی کروں کی زمین درمیان بدلتی جاتی ہے، اس لیے درجہ حرارت کے پٹوں اور ان پر منحصر ہوا کے دباؤ کے پٹوں میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ یہ پٹے عموماً 5 درجے سے 7 درجے تک شمال یا جنوب کی جانب سرکتے ہیں۔ ہوا کے دباؤ کے ان پٹوں کے سرکنے کے عمل کو ہوا کے دباؤ کے پٹوں کا اہتزاز کہتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ درجہ حرارت کے پٹوں اور ہوا کے دباؤ کے پٹوں کے درمیان ایک اہم فرق یہ ہے کہ درجہ حرارت کے پٹے سلسلے وار خط استوا سے دونوں قطب کی جانب زیادہ درجہ حرارت سے کم درجہ حرارت کی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں، جبکہ ہوا کے دباؤ کے پٹے سلسلے وارانہ ہوتے ہیں۔ کم اور زیادہ ہوا کے دباؤ کے علاقوں میں خط استوا سے دونوں قطبین کی جانب جاتے ہوئے الگ الگ حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے اثرات ہوا کے دباؤ کے درج ذیل اثرات سامنے آتے ہیں۔ ہوا کا بننا، بارش ہوتی ہے۔ آندھی کا بننا ہوا کے دباؤ کا عمل تنفس پر اثر پڑتا ہے۔ خط مساوی بار نقشے پر یکساں ہوا کا دباؤ رکھنے والے مقامات جس خط کے ذریعے جوڑا جاتا ہے، اس خط کو خط مساوی بار کہتے ہیں۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ہوا کے دباؤ کی پیمائش ملی بار اکائی میں کی جاتی ہے۔ ہوا کے دباؤ کی پیمائش کے لیے بار پیما نامی پیمائشی آلہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سطح زمین کے قریب ہوا کے دباؤ کی پیمائش اسی آلے سے ناپی جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، زمین کی قوت کشش ثقل کی وجہ سے زمین سے لگی تمام چیزیں جکڑی رہتی ہیں، جس میں گیس کی شکل میں موجود ہوا بھی شامل ہے۔ زمین کی قوت کشش ثقل کی وجہ سے ماحول کی ہوا سطح زمین کی طرف دھکیلی جاتی ہے، اس لیے سطح سمندر کے قریب ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ماحول کی ہوا کا یہ دباؤ ہر طرف ہونے کی وجہ سے ہم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ عام طور پر ہر شخص کے سر پر موجود ہوا کے ستون کا وزن 1000 کلو گرام ہوتا ہے۔ دی ہوئی مشق حل کریں اور ہوا کے دباؤ کے پٹوں کی صاف ستھری نامزد شکل بنائیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔